یہ جو شب معراج ہے اس کے جانے کے سلسلے میں تو آپ نے سن لیا، حدیث میں تفصیل بھی مل جاتی ہے کہ براق آیا، براق بڑا چھٹپٹایا، چھٹپٹ کیا اس نے۔ جبرائیل اس کی چھٹپٹاہٹ کو دیکھ کر اپنے عقل ملکوتی کو متحیر پاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتنا اچھل کیوں رہا؟ پھر کہتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے کہ اس پوری کائنات کا جو سب سے بہتر ہے وہ آج تجھ پر بیٹھنے کا شرف تجھ کو دے گا۔ ٹھہر جا، رک جا، مؤدب ہو جا، انوشاسن میں رہ، ڈسپلن میں رہ، تیری تو تخلیق کا مقصد پورا ہو رہا۔ تو خلقی اسی لیے کیا گیا تھا کہ خیر خلق تجھ پر سوال ہو، چین سے رہ۔ وہ مؤدب ہوتا ہے اور مؤدب ہو کے اپنے پیٹ کو زمین سے سٹا دیتا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآسانی اس پر جلوہ فرما ہو۔ جب سرکار دو عالم تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو لگام کے دو حصے کیے جاتے ہیں، دائیں لگام جبرائیل پکڑتے ہیں، بائیں لگام میکائیل پکڑتے ہیں، اور جبرائیل لے کے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس سفر کا آپ اندازہ کر رہے ہیں، اس سفر میں لگام پکڑنے والے فرشتے ہیں، اور مخدوم صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ لگام کو پکڑی فرشتوں نے اور نبیوں کو حکم ہوا کہ استقبال کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر تیار ہو جائیں۔ تو اس قدر رش ہوا 1.25 لاکھ نبیوں کا کہ ملائکہ متعین کیے گئے یہ کہنے کے لیے کہ ترقو ترقو، راستہ دیجیے انبیاء، سید الانبیاء آتے ہیں، سید الانبیاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور بیت المقدس پہنچے، اور بیت المقدس میں آپ نے 1.25 لاکھ انبیاء اور پتہ نہیں کتنے ملائکہ کی امامت کا شرف حاصل کیا۔ مصلی خالی تھا امامت کا، صفیں لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزاج عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ سب لوگ منتظر ہیں کہ امامت کون کریں گے۔ جبرائیل آئے اور حضور پاک علیہ السلام کا مبارک ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے، مصلی پر لے گئے اور مصلی پر فرمایا آپ امامت فرمائیے۔ 2 رکعت نماز پڑھی گئی۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھل اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص۔ 2 رکعت نماز پڑھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بڑی اہمیت ہے اس نماز کی جس میں کافرون اور اخلاص پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ یا حج کا موقع عطا فرمائے۔ زندگی میں وہ نماز بھی کیا نماز ہے جس نماز میں آدمی اپنے اور کعبے کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان کو کر لیتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہو سکے تو اللہ کی عبادت کے لیے ابراہیم کے مصلی کو تم اختیار کر لو۔ اور غضب کی بات یہ ہے کہ ابراہیم کے سجدے کی جگہ نہیں، پیر کی جگہ، جہاں پر آپ کا پیر تھا اس جگہ کو اپنی امامت میں لے لو، اپنے آگے کر لو، اپنے اور اللہ کے درمیان کیا کر لو۔ بڑی فکر لوگوں کو رہتی ہے، کس چیز کو کر لو؟ ابراہیم خلیل اللہ کے پیر کے نشان کو، پیر کا نشان، برزمینے کے نشانے کف پائے تو بود، سالہا صاحب نظرہ سجدہ خواہ۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اور اس طریقے سے جب آپ اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ سارے انبیاء نے کچھ خطبہ بھی دیا۔ بعض انبیاء کا ذکر آیا کہ کس کس نے خطبہ دیا۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں نے مختصر خطبے دیے 2 رکعت نماز کے بعد۔
آخری خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور حضور کے خطبے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختتامی کلمات کہے۔ جب یہ تقریب مکمل ہو گئی تو ایک سیڑھی برآمد ہوئی، ایک سیڑھی سامنے آئی، سیڑھی لگ گئی، آٹومیٹک سیڑھی سامنے آ گئی۔ جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگوائی کی، پروٹوکول افسر کی طرح آگے بڑھے۔ حضور نے سیڑھی پر قدم رکھا اور سیڑھی اوپر اٹھ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آسمانی سفر میں کیا کیا ہوا، بہت سی چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، اور کچھ آگے کی تقریروں میں آپ سنیں گے۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، اور آپ جان رہے ہیں کہ سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا پر ایک منزل آئی جو ساتوں آسمان کے بعد ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب یہاں سے میری اگوائی تمام ہوئی، اب میں آگے نہیں جا سکتا، یہی تک میری منزل ہے، حد ہے، سیما ہے، یہاں تک میں رک جاؤں گا، آگے آپ تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پوچھا کیوں جبرائیل، ہر جگہ تو تم ساتھ ساتھ رہے، براق کی لگام تھامے رہے، یہاں کیا ہوا کہ تم پیچھے رہ گئے؟ تو جبرائیل کا جواب جسے اللہ والوں نے نقل کیا ہے، یک سرے منہ برتن پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ یہاں تک میری سیما ہے، اور اس سیما سے آگے بال کے نوک برابر بھی میں آگے بڑھا۔ یک سرے منہ مانے بال، سرے منہ بال کے نوک کے برابر، بال کا جو نوک ہے اتنا، اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیے، اتنا بھی اگر ہم آگے بڑھے تو کیا ہوگا؟ فروغ تجلا، تجلی کا جو فروغ ہوگا، تجلی کی کا جو فروغ ہر وقت وہاں ہے، تجلی ہی تجلی ہے، جلوہ ہی جلوہ ہے۔ اس جلوے کا عالم یہ ہے کہ ایک بال کے نوک برابر بھی ہم آگے بڑھے، بسوزت پرم، میرے پر، ملکوتی پر، جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اگر پھیلے تو کائنات کو وہی سمٹے تو ایسا سمٹ جائے کہ دیکھنے والے کو نظر نہ آئے۔ اس پر کا عالم یہ ہوگا کہ بسوزت پرم، میرے پر جل جائیں گے، خاک ہو جائیں، خاکستر ہو جائیں گے۔ وہ مقام ہے جہاں حضور پاک علیہ السلام اکیلے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں گیا۔ یہ پہلی ذات ہے جو آگے جا رہی ہے، یہ اکیلی ذات ہے جو آگے جا رہی ہے، یہ ذات واحد ہے جس پر یہ مہربانی ہوئی ہے کہ ان کو آگے جانے کے لیے اللہ رب العزت نے معراج کے سفر کا بہانہ بنایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ اب آگے کی باتیں اس قدر راز کی ہیں، راز سربستہ ہے کہ کون اس کو کھولے اور کیسے کھولے، کس کی ہمت کے کھولے۔ اب تک تو جبرائیل تھے کہ پروٹوکول افسر موجود تھا تو بہت سی بات پتہ چل جاتی ہے، مثلا بلا تشبیہ و تمثیل، میں سمجھنے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں، یہ مثال ایسی نہیں ہے جس کا استعمال کوئی کہیں اور دوسری جگہ کرے۔ مثال یہ ہے کہ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کہیں جا رہے ہیں، تو آپ جب لائیو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوائی اڈے پر جہاز کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے کوئی پروٹوکول افسر، فوج کا بڑا افسر تعارف کرا رہا، پردھان منتری، اپ پردھان منتری، گرہ منتری، ودیش منتری، فوج کے سربراہ، تو آپ جس کو نہ پہچانتے ہوں گے اس کو آپ پہچان لیجیے گا، اچھا یہی ہے، اچھا آپ نے دیکھ لیا، یہاں پر دیکھ کے آپ کو اس آدمی کے بولنے کی وجہ سے آپ نے پہچان لیا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ جبرائیل چونکہ بہت سی بات بتاتے جا رہے ہیں تو ان کے بولنے کی وجہ سے ہم کو پتہ چل رہا ہے، ورنہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہے نا؟ تب
اب تو जिब्राइल भी नहीं है, बताए कौन? कौन बताएगा? अच्छा, आपको और हमको तो बड़ी ख्वाहिश है कि हम जानते हैं। आपको मालूम है हमा और शुमा का शुमार क्या है, हम किस गली के हैं और हमारी औकात क्या है? फिक्र तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी बेकरारी के साथ और नबूवत के शान के इस्तिराब के साथ बेचैन हैं कि हम भी तो चाहते थे देखना। रब्बे अरनी मेरी रट थी। अल्लाह हमसे मोहब्बत भी करता है, अल्लाह हमसे बातचीत भी करता है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानियां भी हैं, और हमने दिल के नेहा खाने से पुकारा था, रब्बे अरनी, अल्लाह मुझे भी अपना जलवा दिखा, मैं भी तेरा मुखड़ा देखना चाहता हूं, मुझे भी दीदार की तलब है और तड़प, परवरदिगारा अपना जलवा दिखा। लेकिन मुझे याद है कि मुझसे कहा गया लम तरानी, तुम तो मुझे हरगिज नहीं देख सकते, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, तुम नहीं देख सकते। और ये देखा है, सचमुच देखा है, देखा है, तो क्या किया जाए? एक बार फिर इनको भेजा जाए, देखें दोबारा जा पाते हैं कि नहीं। हम तो एक बार भी नहीं गए, ये क्या दोबारा जा सकेंगे? तो हजरत मूसा इस्तराब में टहल रहे, नबी जो वापस पलटे तो हजरत मूसा ने मरहबा कहा। सुभान अल्लाह, आप वहां से हो आए, क्या तोहफा मिला, क्या हदिया मिला, क्या नवाजिश हुई, क्या अता हुई, क्या बख्शिश हुई, क्या करम हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा से इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमाई, अल्हम्दुलिल्लाह अला अफजाली। अल्लाह ताला ने मुझको 50 वक्त की नमाज अता फरमाई, नमाज पंजा अता हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अर्ज किया, ए मेरे भाई, ए अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं कुछ अर्ज करूं। कहा हाँ बोलिए। कहने लगे 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत के लिए मुश्किल होगी, इसकी ताबेदारी अताअत में दुश्वारियां आएंगी। मैं उसी मनसब का हामिल रहा हूं, मेरा भी तजुर्बा है और मैं आपसे अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूं। मेरी बात मानिए, मेरे खुलूस पर यकीन कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देते हजरत मूसा ने अपनी जानिब से फरमाइश की, वापस जाया जाए और जाकर कुछ तखफीफ कराई जाए, कुछ कमी कराई जाए। ये जो वापस भेजने का मशवरा है, इसमें एक ख्वाहिश भी छुपी हुई है कि क्या एक बार जलवा देखने के बाद दोबारा भी देखना इनके लिए मुमकिन होगा। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज, और आप जानते हैं कि ये बार बार हुआ और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों की नूरानी पुतलियों में उस जलवे का अक्स देखते रहे जो हजरत मूसा बार बार भेज कर देखते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कैसे मोहम्मद अरबी सैयद कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं। और सबूत जाने और आने का ये भी ख्याल रहे कि सबूत क्या है कि गए और आए। सबूत 5 वक्त की तखफीफ है, जाते हैं 5 वक्त घट जाता है, फिर जाते हैं फिर 5 वक्त घट जाता है। यानी जाने का सबूत यह है कि जितने बार गए 5 वक्त कम होता गया, यहां तक के 5 ही वक्त बचा। अब आखिरी बात खत्म। सब तो जाने का तस्करा है, जब जाना इतनी अहमियत का हामिल है तो आने का भी तो तस्करा होना चाहिए। आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली जाना जितना बड़ा मसला है
टिकट होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए, ठीक ठाक जगह होनी चाहिए, है ना, दिल्ली का पता होना चाहिए, सब ठीक है। क्या आने के बारे में कोई परेशानी नहीं है? तब तो भुगत लीजिएगा। वहां पहुंच के अगर आपने सोचा कि कल वापस हो जाएंगे, तो जब आने में 1 महीना पहले टिकट बनाया था, तो वापसी की टिकट क्या उसी दिन आपको मिल जाए? जी, मेराज के सफर में सारा तस्करा जाने का है, और आने के तस्करे के बारे में चुप्पी और खामोशी क्यों है? परवरदिगार ने कूजे को, अरे कूजा कौन पूछे, कतरे को समुंदर बनाया, और क्या कहा, वन्नज्म इज़ा हवा, कसम है उस चमकते दमकते नज्म की, तारे की, जो अल्लाह की बारगाह से पलट कर आया, एक जुमले में समेट दिया मेराज की वापसी को, वन्नज्म इज़ा हवा। और खूबी की बात यह कि जाते वक्त तो खुद फाइल बना, वापसी में नबी को फाइल बनाया, और कहा कसम है उस तारे की जो पलट के आया, यानी फाइल ले जाने वाला और दूसरा फाइल नबी को बना के अल्लाह ने भेज दिया।